علامہ کی شاعری میں جا بجا ستاروں کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق انتہا اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پہ چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال جا بجا انسانوں کو بار بار یہ ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں کہ زمیں تمہارا مقام نہیں ہے، تمہیں زمیں کی سیر و سیاحت کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں کائنات کی سیر اور سیاحت کے لیے بھیجا تھا، تمہیں فقط زمیں کی امامت کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں آسمانوں کی کائنات کی امامت کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا موضوع کائنات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر پوری کائنات آباد ہے یا وہ ایک مائکرو کازم ہے، تو اس کے معنی ہی یہ ہے کہ پوری کائنات ہے۔ تو یہ فقط زمیں جیسا منظر ذہن میں رکھنا بہت بڑی قید ہے انسان کی۔ تو یہ وہ علامہ نے تو کہا ہے کہ یہ جہاں جب جہاں نہ کفس نہ آشیانہ، تو یہ جو جہاں یہ نہ یہ تمہارا قید خانہ بن جائے، تو لا تعداد کائناتیں ابھی تمہارے استقبال کے لیے بیٹھی ہوں۔ علامہ محمد اقبال یہ بات بخوبی جانتے تھے، لیکن انہوں نے علم نجوم کے اوپر بھی تنقید کی، ستاروں کی طرف انسانوں کو انوائٹ کرتے ہوئے خصوصاً نوجوانوں کو کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اس کے برعکس انہوں نے ستاروں سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کو بہت برا جانا۔ علامہ محمد اقبال کا وہ معروف و مشہور شعر ہے، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ یہ جو تم قسمت کے فیصلے میرے ستاروں سے، میرے زوڈیک سائنس سے دیکھ کر لگاتے ہو، وہ میرے فیصلے کیا کرے گا؟ وہ تو خود تنہائیوں میں اندھیرے میں گر رہا ہے، اور بلکہ وہ مڑ مڑ کے میری طرف چیخ رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے کہ اے انسان، مجھ میں اتنی روشنی تو ہے تجھ تک پہنچا سکوں، لیکن اتنی روشنی نہیں کہ کائناتوں کے اندھیرے کو دور کر سکوں۔ اے انسان، جیسے تو نے زمیں کی مردہ پن کو دور کر کے اس کو کیسا رنگین ہنگاموں سے بھرا ہوا اور اس میں روشنیاں دی ہیں، آجا میرے آسمان کو بھی ایسے روشن کر دے۔ تو وہ تو ہمیں آواز دے رہا ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں تم اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ جو چلا چلا کے مجھے بلا رہا ہے کہ اے انسان زمین چھوڑ اور اوپر اٹھ، پورا کا پورا آسمان آج بھی اندھیروں میں ہے، تو تیری تلاش ہے کائنات کو کیوں دیکھ زمین پہ جیسے بھی اختلافات، کیسی رنگین پر رونق ہنگامے برپا کر دیے تم نے کہ اب اچھے امیر شہروں میں جاؤ تو یہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دن ہے یا رات، بلکہ رات میں زیادہ روشنی ہے۔ تو یہ کیا تم نے کیا؟ کائنات کے تمام جو وہ قوانین تھے تم نے زمین کے کم از کم بدل دیے۔ تو علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ پوری کائنات انسان کو آوازیں دے رہی ہے کہ آؤ اور ہمیں بھی روشن کرو۔ یہ تمہاری ہی قوت تھی کہ اللہ کا گھر، پوری کائنات جو کہ لا تعداد حد تک بڑی ہے، انفینائٹلی بگ ہے، اللہ کا گھر تمہارے پاس ہے، کچھ تو تمہارے پاس وہ وصف ہے نا، آؤ اوپر اٹھو۔ تو علامہ کہتے ہیں میں حیرت زدہ ہوں ان لوگوں سے جو میری تقدیر کے فیصلے کروا رہے ہیں ستاروں سے، جو خود انفینائٹ میں، ایبس میں، ایٹرنیٹی میں گرے چلا جا رہا ہے۔ وہ کیا بتائے گا؟ وہ تو خود گمراہی میں گر رہی چلا جا رہا ہے کہیں پہ۔ اور آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کائنات نا تمام ہے علامہ محمد اقبال کے مطابق، بلکہ اسی نظم میں انہوں نے ذکر کیا اور کن کی آواز انہوں نے انسانوں کو کہا۔ اور بات یہیں نہیں رکتی۔ علامہ محمد اقبال نے صرف ستاروں سے تقدیر کے فیصلے کو یہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ پیام مشرق میں ان کی نظم افکار انجم میں انہوں نے کہا کہ ستاروں کے جو خیالات ہیں اس میں ستارے کہہ رہے ہیں کہ اے اقبال، اے انسان، تو ہی آزاد ہے۔ تجھے لگتا ہے ہم بہت بڑی سپیس میں آزاد پھر رہے ہیں، لیکن سچ جان ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے طلوع اور غروب کا وقت طے ہے، ہمارے نصیب میں فقط روشنی ہے، وہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ تو نے تو اللہ نے اندھیرا بنایا، تو نے دیا بنایا، اللہ نے لوہا دیا، تو نے اتنی بڑی بڑی عمارات بنائی، ہمارے پاس روشنی ہی نصیب میں تھی۔ We didn't choose it. And secondly، ہمارا تمہیں نظر آنا اور ہمارا تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جانا، ہم اس پہ قوت نہیں رکھتے۔ ہمارے طلوع اور غروب کے وقت خود ہی سے طے ہیں، پہلے سے طے ہیں۔ We're not free to choose those۔ اے اقبال، ہمیں آسمانوں کی بلندی سے بہتر زمین کی وہ پستی زیادہ عزیز ہے جہاں انسان بیٹھا زمین کے فیصلے خود کر رہا ہے، اپنا نصیب خود لکھ رہا ہے۔ تو پھر علامہ محمد اقبال نے یہ بات دہرائی کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، اے انسان تجھے افسوس ہے کہ تیری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا، وہ لکھ دیا گیا، اللہ دیکھا میرے نصیب ہی احسن، میرے نصیب ہی اچھے نہیں تھے، قسمت کا کھیل۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو روز بیٹھ کے روتا ہے تقدیر کو، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ تو خود وہ شخص کیوں نہیں بن جاتا
جو تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر علامہ کا وہ مشہور شعر آپ کو یاد ہوگا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ تقدیر لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں بھائی تم ہی بتا دو کیا لکھ دیا جائے، اور کس اصول پر؟ لیس للانسان الا ما سعی، جو قرآن کا اصول ہے، تمہیں وہی ملے گا جس کی تم سعی کرو گے، جس کی تم کوشش کرو گے، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تم ایفرٹ کرو گے۔ تو علامہ نے کہ جو آج ہم نے منظر آپ کے آگے رکھا کہ علامہ علم نجوم ایسٹرالوجی پر تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ستارہ میری تقدیر کی خبر کیسے دے گا؟ بھائی تم ذرا غور سے دیکھو، وہ تو خود نہیں جانتا ذات کے طور پہ کہ کدھر گرے چلے جا رہا ہے۔ چلو ہم نے اپنی زمین کو اگر 2600 سال پہلے دیکھو اور آج دیکھو کیسا تبدیل کر دیا، وہ اس کے بس میں تو یہ بھی نہیں۔ اور پھر علامہ نے بتایا پیام مشرق میں کہ ستارے افسوس کر رہے ہیں کہ وہ مقید ہیں زمان و مکان کے، انسان بھی ہے مگر انسان اس کے بیچ میں اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرتا ہے، اپنا گناہ خود چنتا ہے، اپنی نیکی خود چنتا ہے، اپنا نصیب خود چنتا ہے، جہنم کی آگ خود بناتا ہے، جنت کے پھل یہاں سے لے کے جاتا ہے، مگر ان ستاروں کا طلوع اور غروب ان کے بس میں ہی نہیں۔ اور پھر وہی ستارے کہہ رہے ہیں کہ اس بلندی سے بہتر نہیں وہ پستی ہاتھ آ جائے جہاں پر انسان آباد ہے اور اپنی قسمت کے فیصلے خود کر رہا ہے، اور خود کرتے کرتے اتنا بلند ہوا کہ وہ خدا جو کائناتوں کا بادشاہ ہے، انفینٹی کا بادشاہ ہے، اس کا گھر ان کے نصیب میں آ گیا۔ ارے بھائی بہت عجب بات ہے۔ تو یہاں پر پھر علامہ محمد اقبال نے کہا کہ شکوہ تقدیر کرنے سے بہتر ہے تو خود تقدیر جزدہ بن جا، یعنی تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، تیرا ہاتھ جو یہاں جیسے جیسے کام کرے ویسے ویسے وہاں تقدیر میں لکھ دیا جائے، تو یہاں جیسے جیسے حرکت کرے وہاں اوپر وہی لکھتی جائے، یعنی تم پرائر ہو وہ پوسٹ ہو، تمہارا عمل پہلے آئے تقدیر بعد میں لکھی جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ محمد اقبال کا ویژن کتنا بڑا تھا ہمارے لیے، کہ ایسے کہ تم اصل ہو اور تقدیر شیڈو ہو، یعنی روشنی پہلے تم پر پڑے، تمہیں آبزرو کرے، اور شیڈو کے طور پہ تقدیر لکھ دی جائے پیچھے، کہ تم لیڈ کرو اپنی تقدیر کو، اپنی قسمت کو۔ تو وہاں پر پھر چلتے ہیں علامہ کے شعر پہ کہ انہوں نے ایسٹرالوجی کو، علم نجوم کو، اور ہر وقت رونے دھونے کو میرے نصیب میں ایسا تھا۔ یہاں پر فلسفیانہ طور پہ یہ طے کر لیں کہ میں کم از کم اس مضمون سے واقف ہوں کہ ہمیں وی آر تھرون ٹو دا یونیورس، اور ہماری کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، جیسے کہ پیدا کب ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، والدین کون ہوں گے، زمین کون سی ہوگی، سال کون سا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی انسانوں نے جو کر کے دکھایا وہ کچھ کم نہ تھا۔ یعنی انسانوں نے اپنے اندر کائنات سے زیادہ روشنی پیدا کر کے دکھائی، اور کیا ہم کہیں کہ سب سے بلند آوازیں زمین پر پیدا کر کے دکھائی، سب سے بڑی تخلیق یہاں پہ کر کے دکھائی، اور جیسے پوری زمین کی بھاگ دوڑ انسان نے اصلی معنوں میں سنبھال رکھی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ فقط آزاد لوگوں کا ہے۔ باقی وہ لوگ جو کہ 9 to 5 جاتے ہیں، شام کو خبروں میں ان کی نصیب میں ہونے والے فیصلے دیکھتے ہیں، پھر ڈر کے سہم کے سو جاتے ہیں کہ نہیں بھئی نئی انقلاب نہ لانا، جان چلی جاتی ہے، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے جو قبرستانوں میں پڑے ہیں، جو صرف اس لیے انقلاب نہ لا سکے کہیں جان نہ چلی جائے، جان تو ویسے بھی چلی گئی۔ تو علامہ بڑی خوبصورت انداز میں لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تو خود تقدیر جزدہ ہے، تیرا عمل، تیری محنت کائنات کو تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے، تیرا عمل، تیری محنت تیرے نصیب کو بدلنے کی قوت رکھتا ہے، اور جب تیرا عمل اس طرح رزلٹ نہ دے، پھر جو تیرے دل سے آہ نکلتی ہے دعا بن کے، وہ جو طاقت پرواز رکھتی ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے، اور پھر عرش والا تیری اس پین کو، جیسے تم نے اس درد کو جیسے اکنالج کیا ہے، اس درد سے جو تمہارے اندر تبدیلیاں آئیں، اس درد کے بعد جو تمہارے اندر دراڑیں پیدا ہو کے تم میں سے روشنی باہر دنیا کے لیے نکلی ہے، پیغام نکلے ہیں، شعراء کا درد 1000 لوگوں کو رونے سے بچا لیتا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج بس ایسی چھوٹی سی ہم نے بات کی علم نجوم کے حوالے سے، قسمت کے حوالے سے، اور پھر ہم نے تھوڑے سے ستاروں کے افکار بھی شامل کر لیے، جہاں وہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس بلندی سے بہتر وہ پستی جو تیرے پاس ہے، کاش ہم بھی آئیں اور آزاد بندوں، ہمارے پر لے لو مگر آزادی دے دو جو تمہارے پاس ہے۔ ہم تھکتے نہیں ہیں مگر تمہاری تھکاوٹ بڑی عزیز ہے، کیونکہ تم نے اس تھکاوٹ کو ون کیا ہے، تم نے جیتا ہے اس تھکاوٹ کو۔ تو یہ بس ایک موضوع تھا، سوچا آپ کے آگے رکھوں، مگر اس شعر کے اوپر غور کیجئے کہ تو خود تقدیر جزدہ کیوں نہیں ہے، تو ہمت کر کے خود
اپنی تقدیر کیوں نہیں لکھ لیتا؟